اب ہم ناول کے اجزائے بتائیں گے کہ ناول کے اجزائے کتنے ہیں. تو ناول کے اجزائے ہیں 7، یعنی ناول کے جو حصے کو تبدیل کیا گیا ہے وہ 7 حصوں میں تبدیل گیا ہے. نمبر 1، قصہ یا کہانی. قصہ یا کہانی ہم سب جانتے ہیں، اگر کوئی کہیں جاتے ہیں تو کسی چیز کا قصہ بیان کرتے ہیں، کسی کہانی کو تبدیل کرتے ہیں. تو قصہ یا کہانی کیا ہے؟ ناول کا بنیادی عنصر ناول میں قصہ یا کہانی ریڑھ کی بہاری کی حیثیت رکھتا ہے. ناول میں حقیقی زندگی کی کہانی کو پیش کی جاتی ہے، یعنی ناول کے اندر ہم کسی بھی حقیقی زندگی کو بڑھیا انداز کے اندر پیش کی جاتے ہیں، اور کہانی میں دلچسپی کا برقرار ہونا ضروری ہے. مختصر لفظوں میں حقیقی یا خیال بیانیہ کو کہتے ہیں. یعنی ہم اگر مختصر لفظوں میں ہم یہ کہیں تو کہانی کا دوسرا نام حقیقی یا خیال یا بیانیہ کہانی بھی کہتے ہیں. یعنی ہم کسی بھی قصے کو بیان کرتے ہیں تو سننے والا اس موضوع سے سنے کہ اس کو لطف آئے، اس کو مزہ آئے کہ ہم ایک کہانی کے طور پر سن رہے ہیں. تو پہلا حصہ اس کا کہانی، قصہ یا کہانی ہے. دوسرا جو اجزاء ہے وہ پلاٹ ہے. پلاٹ میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک دم ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوا، پہلے نمبر پہ کیا آنا چاہیے، دوسرے پہ کیا آنا چاہیے. ربط کا ہونا ضروری ہے. پلاٹ کا خاکہ بھی ناول نگار کی ذہن میں پہلے سے طے پایا جاتا ہے. پھر نمبر 3، کردار. یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جو حقیقی زندگی کا ہم نقش انداز بیان کرتے ہیں تو اس کا کردار بھی ہمیں نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے. تو ناول میں حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے پھرتے کردار ہوتے ہیں. کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک رضی، یعنی رضی کو ہم سیدھے بھی ہندی میں کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا پہلو جس کو ہم گول کہتے ہیں ہندی کے اندر. کردار جو کہانی کی مکمل بناتے ہیں، یعنی 2 کردار کے انوسار ہم کسی بھی بات کو مکمل کرتے ہیں تو اس کو 2 کردار ہوتے ہیں. ایک تو کسی بات کو ہم گھما پھرا کر بتاتے ہیں، اور ایک ہم کسی بات کو سیدھے انداز کے انوسار بتاتے ہیں. پھر نمبر 4 آتا ہے مکالمہ نگاری. مکالمہ نگاری کیا ہے؟ تو مکالمہ 2 سے زیادہ کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کہتے ہیں. اس کے مطابق مکالمے لکھے جاتی ہیں. یعنی ہم کسی بھی کوئی مکالمہ لکھ رہے ہیں یا کوئی کہانی کی لکھ رہے ہیں تو ایک آدمی کے ذریعے وہ کہانی کو موضوع بنایا نہیں جا سکتا، بلکہ کوئی نہ کوئی مکالمہ ہوتا ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کردار ہونے چاہیے تو ہم اس کہانی کو یا قصہ کو ایک دم لطف کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اگلا آتا ہے زماں و مکان. ناول کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، ماحول اور زماں و مکان کا بھی اہم رول ہوتا ہے. یعنی ہم کسی بھی منظر کو پڑھتے ہیں یا کسی منظر کو سمجھتے ہیں تو اس کا بھی ایک اہم رول مانا جاتا ہے، کیونکہ ناول حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. یعنی ناول کو ہم لکھتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو حقیقت نگاری ہمارے نمایاں طور پر نظر آتی ہے. پھر اگلا حصہ آتا ہے نقطۂ نظر. ناول نگار زندگی کے جس پہلو کو کرداروں کے ذریعے قاری تک پہنچاتا ہے، اس میں نقطۂ نظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. یعنی ناول نگار کوئی بھی حصہ کو اگر آگے تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ قاری کا استعمال کرتا ہے اور واضح طور پر ہمارے سامنے لا کر پیش کرتا ہے. پھر اگلا حصہ آتا ہے اسلوب. اسلوب کیا ہے؟ اسلوب انداز بیان کو کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز کا انداز ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے، اس کو لکھنے کا انداز ہوتا ہے، یا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ناول کہ پڑھنے والے اس طریقے سے سمجھے کہ ہو نہ ہو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عکس کی نظر انوسار بتایا جا رہا ہے. پھر ناول اسلوب انداز بیان کو کہتے ہیں. ناول اپنی کہانی کے لیے جس طرز تحریر کا انتخاب کرتا ہے، اسلوب پر ہی ناول کامیاب کا انتخاب ہوتا ہے. یعنی ایک ناول کا جو اہم اجزاء ہوتا ہے وہ اسلوب کا بھی ایک معنی ذات ہے. پھر یہ تو ہمارے اجزاء ترکیبی تھے. اب ناول کا آغاز کس نے کیا؟ یہاں سے بھی 1 یا 2% آتے ہیں. تو ناول کا آغاز اردو میں ناول نگاری 19ویں صدی میں ہوا. ہم نے غزل بھی پڑھا، نظم بھی پڑھا، قصیدہ بھی پڑھا، ہم نے ہر چیز کا آغاز پڑھا ہے کہ غزل کا آغاز 18ویں صدی کے اندر ہوا، قصیدہ کا آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا، 18ویں صدی کے آخر میں ہوا. تو ناول کا بھی ایک آغاز 19ویں صدی میں ہوا.
اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر کے مسلم گھرانوں کے معاشی اور اخلاقی زندگی پر غور کیا، اصلاحی، اخلاقی و مذہبی نمایاں ہیں۔ یعنی ہم نے پی وائی کی کوشچن پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلا جو ناول نگار مانا جاتا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کو مانا جاتا ہے۔ کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جو ناول میرات الحروس میں لوگوں کی زندگی کے، اس کے اوپر اخلاقی، اس کے مذہب کے نمایاں طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میرات الحروس 1869 اردو کا پہلا ناول، بنات الغمس 1872 یا 73 میں، توبات النصوح یہ 1874 میں، سانہ مبتلا 1885 میں، ابن الوقت 1888 میں، عیاہی 1891 میں، رباعِ شادقہ 1894 میں۔ یہ ان کے اہم ناول مانے جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کامیابی ان کو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو ہوئی ہے وہ میرات العروس کے ناول کے اندر ہوئی ہے، اور ایک اہم مقام بھی مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تعلیم نسواں کا موضوع بنایا ڈپٹی نذیر احمد نے، یعنی سب سے پہلے جو تعلیم کا موضوع بنایا ہے، تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے جو اچھے مقام حاصل کیے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ عبدالحلیم سرد تاریخی اور رومانی ناول لکھے، فردوس پرے، مخمور و مونا، ملک و زینہ، رتن نا سرشار، فسانہ آزاد، لکھنؤ، تہذیب و معاشرت کی عکاسی، زام سرسار، شبیر کہسار، قامنی، کڑھم دڑم وغیرہ۔ انہوں نے بہت سے انوکھے انداز میں، اپنے الگ الگ انداز میں انہوں نے، عبدالحلیم سرد نے اپنے ناول کو بیان کیا ہے۔ پھر مرزا ہادی رسوا عام انسانوں کو اپنے ناول کا کردار بنایا، شریف زدہ، جاز شریف، اختر بیگم، گوشہ عافیت، میدان عمل، نرملا غین، بیوہ، پردہ جاز، بیوہ وغیرہ۔ پھر کرشن چند کا بھی ناول نگار کے اندر اہم مقام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی بہت سے ناول لکھے ہیں۔ اصلاحاتی خیالات کو پیش کیا۔ کرتویل عین حیدر نے نئی تکنیک شعور کے تعارف کیا۔ عزیز احمد نے ایسی بلندی، ایسی وسطی شوکت صدیقی، خدا کی بستی، صنف ناول کا آغاز علی گڑھ تحریک کے دوران ہوا۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، وہ ناول تھا۔ یہ پارٹ 2 کے اندر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کلاس اچھی لگی ہے تو آپ سکسیس اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔